वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे अम्मी, जिसे तहरीर किया है उर्दू के नामवर अफसाना निगार और तहरीर निगार अशफाक अहमद ने, और आवाज़ है फर्रुख शेख की। वो बड़े साहब के लिए ईद कार्ड खरीद रहा था कि इत्तफाकन उसकी मुलाकात अम्मी से हो गई। एक लम्हे के लिए उसने अम्मी से आंख बचाकर खिसक जाना चाहा, लेकिन इसके पाँव जैसे ज़मीन ने पकड़ लिए हों। अचानक अम्मी ने उसे देखा और आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखते हुए बोली, ओ सूदी, तुम कहाँ? यहीं अम्मी, मैं तो यहीं हूँ। कब से? तकसीम के बाद से अम्मी, मैं भी यहाँ हूँ और माँ और दूसरे लोग भी। लेकिन मुझे तुम्हारा क्यों ना पता चला? मैंने तुम्हें कहीं भी नहीं देखा। अब तो तू अपनी माँ से नहीं झगड़ते? नहीं तो मैं पहले भी इनसे कब झगड़ता था। यूँ तो मत कह, पहले तो बात बात पर उसकी जान खाता था, छोटी छोटी बातों पर फसाद बर्पा कर देता था। तब तो मैं छोटा सा था अम्मी, अब तो वो बात नहीं रही ना। तेरा दोस्त तो यूके चला गया इंजीनियरिंग की तालीम लेने। कहाँ, इंग्लैंड चला गया? जभी तो वो मुझसे मिलने नहीं आया। मैं भी सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ, यहाँ होता और मुझसे ना मिलता। हाँ, इंग्लैंड चला गया, अभी 2 साल और वहीं रहेगा। कभी हमारे घर तो आना, तुम्हारी दीदी ने एमए का इम्तिहान दे दिया है, जरूर आना, ईद पर चले आना, हम इकट्ठे ईद मनाएंगे। आने से पहले मुझे फ़ोन ज़रूर कर लेना, मैं अक्सर आने जाने में रहती हूँ, लेकिन ईद के रोज़ मैं ज़रूर घर पर ही होंगी। मसूद ने पते के साथ एक कोने पर फ़ोन नंबर भी लिख लिया। अम्मी ने एक मर्तबा फिर इसके शाने पर हाथ फेरा और अपनी साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए दुकान से नीचे उतर गई। मसूद की माँ ने अपने खावंद की मौत के 1 साल बाद ही अपने किसी दूर के रिश्तेदार से शादी कर ली थी। शुरू में तो उसकी दूसरी शादी का मकसद मसूद की तालीम और तरबियत था, लेकिन अपने दूसरे खावंद की जाबराना तबीयत के सामने उसे मसूद को तकरीबन भुला देना पड़ा। महीने की इब्तदाई तारीखों में जब मसूद को अपने चचा से फीस मांगने की ज़रूरत महसूस होती तो वो कई दिन यूं ही टाल मटोल में गुजार देते। पैसों के मामले में इसकी माँ बिल्कुल माजूर थी। घर के मामूली अखराजात तक के लिए उसे अपने खावंद का मुंह तकते रहना पड़ता और वो अपनी कमदस्ती का गुस्सा मसूद पर उतारा करती। हर सुबह उसे चूल्हे के पास बैठकर चाय की प्याली और रात की एक बासी रोटी के साथ ये फिक्रा जरूर सुनना पड़ता, ले मर ले, तेरी खातिर मैंने क्या क्या नहीं किया। ये जुमला गो मसूद को बहुत ही नागवार गुजरता, लेकिन हर रोज नाश्ते के लिए ये बिल कुछ ऐसा बड़ा भी ना था, और फीस अदा करने के दिन तो इस बिल में अच्छा खासा इजाफा हो जाता। पढ़ता पढ़ता तो है नहीं, यूं ही आवारागर्दी करता रहता है। मैंने तेरी माँ से कई मर्तबा कहा है कि तुझे डॉक्टर बेग के यहाँ बिठा दें ताकि कुछ कंपाउंडरी का काम ही सीख ले, आगे चलकर तेरे काम आएगा, लेकिन पता नहीं वो किन ख्यालों में है। काम तो अच्छा है जी, लेकिन पहले मैं 10वीं पास कर लूं, फिर। बस यही बात तेरी माँ कहा करती है। उसे तब मालूम हो अगर खुद कमाकर तेरी रोज रोज की फीसों की चट्टी भरे। कितनी फीस है तेरी? 4 रुपए 13 अन्ने जी। अच्छा, इस मर्तबा 13 अन्ने का इजाफा हो गया। खेलों का चंदा है जी, मास्टर जी ने कहा था कि। और तू कह दे अपने मास्टर से कि मैं खेल नहीं खेलता, और तुझे शर्म नहीं आती? खेलने खेलते हुए ऊंट की दुम चूमने जितना हो गया है और खेलने खेलता है। मैं तो कुछ नहीं खेलता जी, पर मास्टर जी कहते हैं कि खेलो चाहे ना खेलो, लेकिन चंदा जरूर देना पड़ेगा। खेलो चाहे ना खेलो, लेकिन चंदा जरूर दो। स्कूल है कि कमिश्नर का दफ्तर? चंदा ना हुआ वार फंड हुआ। क्योंकि आम तौर पर ऐसी बात का जवाब मसूद के पास ना होता, इसलिए वो खामोश ही रहता। इसके बाद चचा पास ही खूंटी पर लटकी हुई अचकन से 5 रुपए का नोट निकाल कर कहता, ले पकड़, अपनी माँ को बता देना, और स्कूल से लौटते हुए बाकी के पैसे मुझे दफ्तर दे जाना। खौफ, नफरत और तशक्कुर के मिले जुले जज्बात से मसूद की आंखें फटती, बंद होती और फिर अपनी असली हालत पर आ जाती, और वो नोट अपनी मुट्ठी में दबाकर माँ को बताने दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ता, और उसका चचा अपने कमरे में हुक्का बजाते हुए हाँक लगाता। फीस दे दी है जी तुम्हारे शहजादे को, डिप्टी साहब को,
یہ سنتے ہی مسعود ایک دم رک جاتا اور جی ہی جی میں اپنی ماں کو ایک گالی دے کر وہ الٹے پاؤں اپنی کوٹھڑی میں جا کر بستہ مارنے لگتا۔ چچا جیسے بد اخلاق آدمی سے شادی کر کے اس کی ماں اس کی نظروں میں بالکل گر چکی تھی، اور وہ چچا کی تان امیز باتوں کا بدلہ ہمیشہ اپنی ماں کو گالی دے کر چکایا کرتا۔ 8ویں جماعت کے سالانہ امتحان سے پہلے اس کے یہاں ایک چھوٹا بھائی پیدا ہوا، جس کا نام اس کی ماں کے اصرار کے باوجود مقصود کی بجائے نصر اللہ رکھا گیا۔ اس بھائی کی پیدائش نے مسعود سے اس کی ماں کو قطعی طور پر چھین لیا اور اس کی حیثیت گھر میں کام کرنے والے نوکر سی ہو کر رہ گئی، جو اپنا اصلی کام ختم کرنے کے بعد پڑوس کے دروازے کی اونچی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بچے کھلایا کرتا ہے۔ نصر اللہ کی آمد کے دن سے مسعود کا چچا دن میں 12 ڈاکٹر بیگ کا وظیفہ کرنے لگا، اور مسعود کی ماں سے تقاضا کرتا رہا کہ چونکہ اب نصر اللہ ہو گیا ہے، اس کے اخراجات بھی ہوں گے، اس لیے مسعود کو اسکول سے اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کے یہاں بٹھا دینا چاہیے، لیکن اس کی ماں نہ مانی اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسعود کے اسکول میں موسم کے طلسماتی کارڈ بیچنے ایک آدمی آیا، اور اس کی وجہ سے مسعود کی ملاقات امی سے ہوئی۔ گلریز اپنی بیوہ امی کا ایک ہی لڑکا تھا اور مسعود کا ہم جماعت تھا۔ کلاس میں مسعود کی دوستی صرف گلریز سے تھی۔ ایک دن گھر سے نکلتے ہوئے مسعود نے آہستہ سے کہا، اماں مجھے 2 آنے تو دو، میں میرے پاس کہاں ہیں 2 آنے؟ کبھی مجھے پیسے چھوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کون لا لا کے میری جھولیاں بھرتا ہے جو تجھے پیسے دوں؟ مسعود نے مایوس ہو کر اپنا بستہ اٹھایا اور چپ چاپ دروازے سے باہر نکل گیا۔ دفتر پہنچ کر اس نے بستہ کرسی کے پاس رکھ دیا اور خلاف معمول وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس کے چچا نے فائل میں کاغذ پروتے ہوئے اینک کے اوپر سے دیکھا اور تر شروع ہو کر پوچھا، کیوں کھڑا کیوں ہے؟ کچھ نہیں جی۔ کچھ تو ہے۔ نہیں جی، کچھ بھی نہیں تو پھر فوجیں کیوں کھڑی ہیں؟ جی، ایک دنی چاہیے اماں، میں اسکول میں جی ماں۔ تجھے پیسے دوں؟ میرے بورے جو ڈھوتا رہا ہے، میرے ساتھ جو کھیلتا رہا ہے۔ مسعود شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں اماں نے جی اسکول میں۔ تجھے پیسے دوں؟ کیوں؟ مجھے بین سناتا رہا ہے، مجھے نبض دکھاتا رہا ہے، تجھے پیسے دوں؟ تجھے دھونی دوں؟ تجھے؟ مسعود نے ایک نگاہ اپنے بستے کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے چچا کو اسی طرح ہوں کرتے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسعود کے کانوں میں یہ آوازیں گونجنے لگیں، تجھے پیسے دوں؟ کیوں؟ مجھے بین سناتا رہا ہے، مجھے نبض دکھاتا رہا ہے، تجھے پیسے دوں؟ اور رستہ بھر مسعود کو ایسی ہی آوازیں آتی رہیں۔ اسے یوں محسوس ہوتا رہا گویا اس کے ٹخنوں کے درمیان چھوٹا سا گراموفون لگا ہوا ہو، جس کا ریکارڈ اس کی رفتار کے مطابق گھومتا ہو۔ کیوں؟ مجھے بین سناتا رہا ہے، مجھے نبض دکھاتا رہا ہے، تجھے پیسے دوں؟ کچھ دن بعد اسکول بند ہونے پر گلریز نے مسعود کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ مسعود اس کے گھر چلا گیا۔ برآمدے کے کونے میں سفید رنگ کی ساڑی باندھے ادھیڑ عمر کی ایک دبلی سی عورت کھڑی تھی۔ مسعود نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ گلریز نے بے تکلفی سے بستہ چارپائی پر پھینک کر مسعود سے کہا، آؤ مسعود آؤ۔ اس دن کے بعد سے امی نے گلریز کی طرح مسعود کو بھی اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ سارا دن ان کے گھر ہی رہنے لگا۔ مسعود کو تنخواہ ملنے میں ابھی کئی دن پڑے تھے۔ چھوٹو مسعود کو سڑک پر مل گیا۔ مسعود، تجھے پتا ہے محلے میں بڑا مالدار کباڑی آیا ہے جو صرف ہزاروں کی بازی لگاتا ہے۔ مسعود کے دل میں بھی پیسے کا لالچ آنے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ اس بازی کا حصہ کیسے بنا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے۔ شام کو وہ معمول سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ امی اندر اپنے کمرے میں مصروف تھی۔ مسعود دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو کر امی کو دیکھنے لگا۔ مسعود اٹھا اور دھیرے سے دیدی کے کمرے میں جا کر اٹیچی کیس کھولنے لگا۔ اوپر ہی ایک ریشمی ساڑی کی تہہ میں 50 روپے پڑے تھے۔ روپے اٹھا کر اس نے جیب میں رکھ لیے اور باہر نکل گیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور سڑکوں کی بتیاں جل رہی تھیں۔
اس نے ایک تانگا کرائے پر لیا اور سڑکوں پر یوں ہی بے مقصد گھومتا رہا۔ چوراہوں کے سنتری جا چکے تھے اور سینماؤں کے سامنے کی رونق اندر حال میں سمٹ گئی تھی۔ مسعود نے اندھیری گلی میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ کباڑیے نے کھنکار کر کہا، آؤ آؤ، آج 1 تاریخ سے پہلے کیسے درشن دے دیے؟ ابھی تو چاند چڑھنے میں کافی دیر ہے۔ پھر کچھ ہو جائے چھوٹی سی بازی۔ ارے واہ، چھوٹی کیوں لالا؟ بازی ہو تو بڑی، نہیں تو نہ صحیح۔ بچے ہم تو بڑی ہی کھیلتے ہیں، لیکن بابو تم ذرا نئے نئے ہو، اس لیے لحاظ کرنا پڑ رہا ہے۔ مسعود کو کباڑیے کی یہ بات بہت بری لگی اور کوئی جواب دیے بغیر اس نے پیسے نکال کر دری پر رکھ دیے اور بازی شروع ہو گئی۔ مسعود نے کباڑیے کو ہرا کر اس کے پیسے سمیٹ کر اپنے نوٹوں میں ملا لیے۔ چھوٹو نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے کباڑیے کو دیکھا اور بولا، لالا پھر کیا ہوا؟ ابھی تو بڑی مایا ہے، بابو کو جی بہلانے دے۔ اور پھر سارے نوٹ آگے دھکیل دیے۔ یوں نہیں، تخت یا تختہ۔ ادھر امی نے دروازے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، 1 بج گیا ہے، ابھی تک سودی نہیں آیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ بازی ختم ہو گئی اور مسعود نے دوبارہ بازی جیت کر تمام نوٹ اٹھائے اور خاموشی سے چل دیا۔ اس نے تازہ ہوا میں ایک لمبا سانس لیا اور اندھیرے کی گود میں مڑتی ہوئی بے جان گلی کو دور تک محسوس کیا۔ پھر وہ اپنے گریبان کے بٹن کھولتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنے لگا کہ اچانک کسی نے اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر اسے زمین پر گرا دیا۔ گرتے ہی ایک تیز دھاڑ چاقو اس کے سینے سے گزر کر دل میں اتر گیا۔ چھوٹو نے کباڑیے کو کہا، نوٹ نکال نوٹ۔ کباڑیے نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالنے کی کوشش کی، مگر چاقو نوٹوں کو پروتا ہوا پسلیوں میں پیوست ہو چکا تھا۔ اتنے میں گلی کے دھانے پر سپاہی سیٹیاں بجانے لگے اور وہ دونوں مسعود کو یوں ہی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسعود نے زور لگا کر چاقو باہر نکالا اور اسے پرے پھینکا۔ پھر اس نے خون آلود نوٹوں کی گڈی جیب سے نکالی اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ اٹھ نہ سکا۔ مٹھی میں پکڑے ہوئے نوٹوں کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، امی امی امی۔ لہو کی آخری بوند زمین پر گری اور اس کی مٹھی ڈھیلی ہو گئی۔ ادھر امی نے دروازے کے ساتھ چپکتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، ابھی تک سودی نہیں آیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو کہانی میں آج کی کہانی امی۔ مرکزی کرداروں میں شامل تھے عمر مسعود، سارہ اظہر، مزمل اشرف، مناہل صفدر، اسد فریدی، سلمان منیر اور محمد واجد۔ اور اس کہانی کو پروڈیوس کیا تھا اسد فریدی، سلمان منیر اور ٹیم نے۔